बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित बल्तिस्तान को एक बार फिर पाकिस्तान का सूबा बनाने की बहस जारी है और इसमें आज़ाद जम्मू और कश्मीर की सियासी जमातें नीम दिलाना तौर पे इसकी मुखालफत कर रही हैं। इससे कबल 2-3 वीडियोज़ में ये पूरी तफसील से वजाहत की गई है कि गिलगित बल्तिस्तान रियासत जम्मू और कश्मीर का जुज़्व ला यनफ़िक है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों, पाकिस्तान के आइन और तमाम किस्म की आला अदालतों के फ़ैसलों की रोशनी में ये इलाके रियासत जम्मू और कश्मीर का हिस्सा हैं। अब जबकि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का सूबा बनाने की बहस जारी है, तो इसमें आज़ाद जम्मू और कश्मीर में एक बेचैनी भी है और इसके हवाले से एक तहरीक भी जारी है कि गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद कश्मीर में शामिल होना चाहिए और इसको पाकिस्तान का सूबा नहीं बनना चाहिए। इस सिलसिला में आज़ाद कश्मीर की जो सियासी जमातें हैं ये बहुत गू मगू का शिकार हैं और इनकी दो रुखी पॉलिसी है और ये बड़ी नीम दिलाना तौर पे सूबा बनने की मुखालफत कर रही हैं। हालांकि इनकी जो आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त सियासी जमातें हैं, अब ज़्यादातर वो जमातें हैं जो कि पाकिस्तान की सियासी जमातों की शाखें हैं और इन्हीं जमातों की शाखें जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में भी मौजूद हैं। तो इन दोनों जगह पे जो गिलगित बल्तिस्तान में सियासी जमातें हैं और जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में सियासी जमातें हैं, ये एक पेज पे नहीं हैं। दरअसल आज़ाद जम्मू और कश्मीर की सियासी जमातें खुद गिलगित बल्तिस्तान से लाताल्लुक़ रही हैं और वहाँ के अवाम के हकूक़ के लिए उन्होंने बिल्कुल जिद्दोजहद नहीं की और वहाँ के गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का गिला बजा है कि आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातें अब किस मुंह से ये कहती हैं कि वो कश्मीर का हिस्सा हैं और उनको आज़ाद कश्मीर में शामिल किया जाए। ये एक मुख्तसर सी जो तारीख़ आपके सामने मैं पेश करना चाहूँगा कि 1947 से पहले जब रियासत जम्मू और कश्मीर यकजा थी और अभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान नहीं बने थे, तो उस वक़्त रियासत जम्मू और कश्मीर की असम्बली में जो 1934 की असम्बली है और 1938 की असम्बली है और इसके बाद 1947 की, उन तमाम असम्बलीज़ में 5 अरकान असम्बली गिलगित और बल्तिस्तान से शामिल किए जाते थे। आज़ाद जम्मू और कश्मीर की हुकूमत 24 अक्टूबर 1947 को सरदार इब्राहीम की सदारत में कायम हुई। अब इस पहली जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो काबीना थी, उसमें जो वज़रा थे उनमें गिलगित और बल्तिस्तान से एक भी वज़ीर शामिल नहीं था। हालांकि ये जो हुकूमत कायम हुई थी 24 अक्टूबर 1947 को, इस हुकूमत का दावा ये था कि ये पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की नुमाइंदा हुकूमत है और ये पूरी रियासत जम्मू और कश्मीर को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर ये पूरी रियासत जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करती थी तो 24 अक्टूबर 1947 को जब आपने हुकूमत बनाई तो उसमें आपने जम्मू से भी लिए, मुहाजिरीन से लोग भी लिए, आज़ाद कश्मीर से भी लिए, तो गिलगित बल्तिस्तान से किसी शख्स को क्यों शामिल नहीं किया गया। और 24 अक्टूबर 1947 से अप्रैल 1948 तक रियासत जम्मू कश्मीर के साथ और गिलगित बल्तिस्तान का जो है वो ताल्लुक़ कायम रहा और फिर अप्रैल 1949 को आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जो कि उस वक़्त वाहिद नुमाइंदा सियासी जमात थी और जिसकी हुकूमत भी थी आज़ाद कश्मीर में, इसके कायद जनाब चौधरी ग़ुलाम अब्बास और आज़ाद कश्मीर के सदर जनाब सरदार इब्राहीम और पाकिस्तान के वज़ीर बेमहकमा मुश्ताक गोरमानी, इन्होंने मुआहदा कराची किया और 21 अप्रैल के होने वाले इस मुआहदा कराची के तहत गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के इंतज़ामी इख्तियार में दिया गया, क्योंकि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के लिए ये मुमकिन नहीं था कि इस पूरे इलाके का इंतज़ाम संभाला जाए। तो चूँकि ये इलाके रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे, इसीलिए आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत पाकिस्तान से मुआहदा कराची किया। लेकिन इस मुआहदे में सिर्फ इंतज़ामी तौर पे ये कहा गया कि वो पाकिस्तान इसका इंतज़ाम संभाले। लेकिन इस मुआहदे के बाद ऐसे था कि जैसे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और आज़ाद कश्मीर की क़यादत और सियासी जमातों से एक बोझ उतर गया हो और फिर इन्होंने मुड़ के पीछे नहीं देखा। इसके बाद जितना भी सियासी अमल रहा और जितनी भी तहरीकें चलती रहीं और सियासी जमातें बनती रहीं, आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उस वक्त एक बड़ी नुमाइंदा जमात थी,
یہ چودھری غلام عباس کی تصویر موجود ہے جو 1949 میں انہوں نے گلگت کا دورہ کیا، لیکن اس کے بعد ان کی قیادت اس علاقے سے ناتعلق رہی، اور پھر 1961 میں جب جناب کیش خورشید صاحب کی سربراہی میں آزاد کشمیر میں پہلی منتخب حکومت قائم ہوئی، تو اس میں گلگت بلتستان سے جناب بشیر احمد بلتی جو ان کو شامل کیا گیا، وہ ایک لحاظ سے ریپرزنٹیشن انہوں نے دی، لیکن پھر بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ جموں کشمیر لبریشن لیگ نے بھی گلگت بلتستان میں اپنی تنظیمیں اس طرح سے نہیں کی، اور یہ سلسلہ جاری رہا، اور آزاد کشمیر میں نئی نئی سیاسی جماعتیں بنتی رہیں۔ آزاد مسلم کانفرنس بنی جو چودھری نور حسین اور سردار ابراہیم انہوں نے بنائی، تو کسی بھی سیاسی جماعت نے گلگت بلتستان میں سیاسی عمل شروع نہیں کیا، اور پھر جو 1970 کے جو آزاد کشمیر میں انتخابات ہوئے، ان انتخابات میں بھی کسی بھی سیاسی جماعت نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ یہ انتخابات جو ہے وہ گلگت بلتستان میں ہونی چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو جموں کشمیر لبریشن لیگ نے نمائندگی تو ایک لحاظ سے دی، لیکن سیاسی عمل اتنا نہیں کیا، لیکن محاذ رائے شماری اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ جو ہے انہوں نے ان علاقوں پہ توجہ دی، اور ان کی وہاں پہ رکنیت سازی بھی ہوئی۔ شہید کشمیر مقبول بٹ کے ساتھ جو شہید ہوئے، اورنگزیب شہید، ان کا تعلق بھی گلگت بلتستان سے تھا۔ میجر امان اللہ جو کہ معاذ رائے شماری میں شامل تھے، ان کا تعلق بھی گلگت بلتستان سے تھا، اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے بانی جناب امان اللہ خان، ان کا تعلق بھی گلگت بلتستان سے تھا، اور وہ وہیں پہ وہ اسودہ خاک ہیں۔ اور ان جے کے ایل ایف نے کوشش کی کہ گلگت بلتستان کو اپنے سیاسی عمل میں شامل رکھا جائے، اور اب بھی ان کی وہاں پہ کسی نہ کسی طرح سے نمائندگی ہے، لیکن جو باقی تمام سیاسی جماعتیں ہیں یہ اس سے لا تعلق رہیں۔ اور پھر جب 1971 کے بعد پاکستان میں جناب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت آئی، تو بھٹو صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے 2-3 ایسے منفی اقدامات کیے جو آئندہ آنے والی دور میں بھی جو ہے وہ تحریک آزادی کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہوئے۔ ایک تو انہوں نے جو آزاد کشمیر کی فورسز تھی AKRF، اس کو انہوں نے ڈیزالو کر دیا اور آزاد کشمیر ریجمنٹ بنا دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو سیز فائر لائن تھی انہوں نے اس کو کنٹرول لائن تسلیم کر لیا۔ پھر انہوں نے اپنے دور میں آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کی تحریک شروع کی، جس کی بھرپور مخالفت ہوئی۔ انہوں نے صوبہ تو نہیں بنایا، لیکن انہوں نے پاکستانی سیاسی جماعتوں کی آزاد کشمیر میں داغ بیل ڈالی، اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی بنیاد رکھی، اور بہت سے جو لوگ تھے ان کو مجبور کیا، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں شامل ہوئے۔ یہ ایک راستہ انہوں نے کھولا۔ ان کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون وہاں پہ قائم ہوئی، وہاں تحریک انصاف بھی موجود ہے، جماعت اسلامی بھی موجود ہے، اور دوسری جماعتیں بھی موجود ہیں۔ اب ان تمام جماعتوں نے جو آزاد کشمیر میں اس وقت بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ماسوائے مسلم کانفرنس کے، لیکن مسلم کانفرنس میں اب وہ پہلے جیسا دمخم نہیں رہا، تو باقی تمام غیر ریاستی جماعتیں ہیں۔ اب یہ تمام غیر ریاستی جماعتیں جو ہیں یہ ہدایات جو ہیں وہ پاکستان سے لیتی ہیں۔ ان کی جو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی جو ہیں وہ یہ شاخیں ہیں، اور انہی کی شاخیں گلگت بلتستان میں ہیں۔ تو یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ گلگت بلتستان پہ کوئی موقف اختیار نہیں کر سکتی، ماضی میں بھی نہ اس وقت۔ آزاد کشمیر کی جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں یہ پورے آزاد کشمیر کا دورہ کرتے ہیں، یہ پاکستان کا دورہ کرتے ہیں، بلکہ پاکستان سے باہر بھی آزاد کشمیر کے سیاسی رہنما جاتے ہیں، لیکن ان سیاسی رہنماؤں نے کبھی بھی گلگت بلتستان جا کے وہاں کی عوام کا احوال پوچھنے کے لیے، وہاں سے اپنی سیاسی جماعت کی شاخیں قائم کرنے کے لیے انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی۔ اس میں پیپلز پارٹی کے رہنما بھی شامل ہیں، اس میں مسلم کانفرنس کے رہنما بھی شامل ہیں، اس میں تحریک انصاف بھی شامل ہے، اس میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہے۔ اب تحریک انصاف کے سابق وزیر اعظم جناب بیرسٹر سلطان محمود پوری دنیا کا دورہ کرتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے، لیکن کیا کبھی وہ گلگت بلتستان اور سکردو میں وہ گئے ہیں کہ جا کے وہاں پہ انہوں نے ان لوگوں کو اس اپنے سیاسی عمل میں شامل کیا ہو؟ اسی طرح جو مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں یا دوسرے ہیں۔ تو آزاد جموں و کشمیر کی سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ نیم دلانہ طور پہ اور دوہرے جو اپنی جو پالیسی ہے اس کا شکار ہیں، اور انہوں نے عملاً اپنے آپ کو گلگت بلتستان کی سیاست سے لا تعلق رکھا ہے۔ اور اگر آج گلگت بلتستان کے لوگ یہ کہتے ہیں
کہ ہمارا کشمیر سے اس طرح سے تعلق قائم نہیں رہا جیسے ہونا چاہیے تھا، تو اس کی ذمہ دار جو ہیں وہ آزاد کشمیر کی لیڈرشپ ہے، آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں ہیں کہ وہ یہ کام نہیں کر سکیں۔ اور دوسری ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ گلگت بلتستان کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ راولپنڈی میں، اسلام آباد میں اور کراچی میں مقیم ہیں، سیاسی عمل میں ان کو وہیں سے بھی شامل کیا جا سکتا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ جبکہ آزاد جموں و کشمیر میں یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ گلگت بلتستان کو صوبہ پاکستان کا نہیں بنانا چاہیے بلکہ اس کو ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہی رہنا چاہیے، اور یہ آواز بھی اٹھ رہی ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو ایک سیٹ اپ دیا جائے اور ان دونوں پہ مشتمل حکومت ہونی چاہیے، اور اس میں صدر اور وزیر اعظم کا انتخاب دونوں میں سے کسی خطے میں ہونا چاہیے۔ یہ بہت اچھی تجویز ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی آزاد کشمیر کے عوام کو اپنے سیاسی رہنماؤں سے، اپنی سیاسی جماعتوں کے جو لیڈرز ہیں ان سے یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ آپ بتائیے آپ نے اس سلسلے میں کیا کیا ہے اور آئندہ آنے والے دور میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ عمل کا میدان جو ہوتا ہے وہ سب کو ایک مقام پہ لا کھڑا ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ عملی طور پہ جو ہے وہ کوئی کس طرف جا رہا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے عوام میں وہ یکجائی نہیں ہے تو وہ آزاد کشمیر کی جو حکومتوں کا قصور ہے کہ وہ ذرائع مواصلات بھی وہ تعمیر نہیں کر سکی جو دونوں خطوں کو آپس میں ملاتے، اور نہ وہ جو ہے وہ سیاسی عمل میں انہوں نے شکار کیا ہے، ان کو استعمال کیا ہے۔ تو یہ میری معروضات تھیں، اس بارے میں آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اور اسی طرح کی مزید آئندہ آنے والی ویڈیوز کے لیے امید ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔